अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 76 था 86 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु व अहलहू मिनल कर्बिल अज़ीम। वनसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। वदाऊद वसुलैमान इज़ यहकुमानी फ़िल हर्सी इज़ नफ़शत फ़ीही गनमुल कौम वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फफ़हमनाहा सुलैमान वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मन वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाला युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फ़ाइलीन। वअल्लमनाहु सन्अत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम फहल अंतुम शाकिरून। वलिसुलैमान अर्रीह आसिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। वमिनश्शयातीनि मन यगूसून लहू वयअमलून अमलन दून ज़ालिक वकुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन। वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अन्त अर्हमुर राहिमीन। फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन वातैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। व इस्माईला व इदरीसा व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस्साबिरीन। वअदखलनाहुम फी रहमतिना इन्नहुम मिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
ترجمہ۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے یعنی زخمی ہونے سے بچائے۔ تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، یعنی طوفان سے اور تکذیب اہل طغیان سے۔ ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا، وہ کھیتی کھا گئیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ پر لازم کیا کہ وہ صورت بیان فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ اس معاملے میں دونوں حکم اجتہادی تھے اور اس شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کریں اس کا ضمان لازم نہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صورت صلح تھی۔ وجوہ اجتہاد و طریق احکام وغیرہ کا مسئلہ، جن علماء کو اجتہاد کی اہلیت حاصل ہو انہیں ان امور میں اجتہاد کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پاویں، اور اگر اجتہاد میں خطا بھی ہو جاوے تو بھی ان پر مواخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں مصیب ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو 1 اجر۔ پتھر اور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے، یعنی جنگ میں دشمن کے مقابل کام آئے، اور وہ ذرا ہے، سب سے پہلے ذرا بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس زمین سے مراد شام ہے جو آپ کا مسکن تھا۔ دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہہ سے آپ کے لیے جواہر نکال کر لاتے، عجیب صنعتیں، عمارتیں، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا کہ آپ کے حکم سے باہر نہ ہوں، یعنی اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حسن صورت میں
حسن صورت بھی، کثرت اولاد بھی، کثرت اموال بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتلا میں ڈالا اور آپ کے فرزند و اولاد مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ، ہزارہا بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لیا، جب تک مجھے دیا اور میرے پاس رہا اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ بیمار ہوئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ سب لوگوں نے چھوڑ دیا بجز آپ کی بی بی صاحبہ کے کہ وہ آپ کی خدمت میں خدمت کرتی رہیں، اور یہ حالت سالہ سال رہی۔ آخرکار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ زمین میں پاؤں ماریے۔ انہوں نے پاؤں مارا، ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا اس سے غسل کیجیے۔ غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا، پھر آپ نے پاؤں مارا، اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی نہایت سرد تھا۔ آپ نے بحکم الہی پیا، اس سے باطن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بی بی صاحبہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے کثیر اولادیں ہوئیں کہ وہ اس واقعہ سے بلاؤں پر صبر کرنے اور اس کے ثواب عظیم سے باخبر ہوں اور صبر کریں اور ثواب پائیں، کہ انہوں نے محنتوں اور بلاؤں اور عبادتوں کی مشقت پر صبر کیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کی نشہ کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام محرومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین کو یہ ضرور جگاتا رہتا ہوں اور یہ اصلاح کرتا رہتا ہوں کہ آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں جو آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت کا ہم حصہ ہیں۔ ختم نبوت کے بعد اس نبی ہمارے آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اوپر نہیں آنا، اور اس امت کے بعد بھی کوئی امت بھی نہیں آنی۔ تو ہم اس میسج کو اپنے لیے ایک مقدس فریضہ سمجھ کے اس کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی فیملی کو، اور جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو جو قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہے، اس کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، ثواب سمجھ کے، صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اس پروگرام کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔